دوستوں کا، بہنوں کا بہت شکریہ آپ یہاں آئے ہماری گزارش پر۔ آج ہم آپ کے سامنے پیش ہوئے ہیں چند انتہائی اہم امور کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے، لیکن سب سے پہلے میں افسوس کا ایک واقعہ ہے، افسوسناک واقعہ ہے جو کل اختر مینگل صاحب کے جلسے پر حملہ ہوا۔ 15 یا 17 شہادتیں ہو چکی ہیں اس وقت تک۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اور جو کوئی بھی اس کے پیچھے ہے وہ پاکستان کا دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ ہم اس کے خلاف کھڑے ہیں، اور ہم پوری قوم سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ اس دہشت گردی کے خلاف متحد ہو، ہمارے ساتھ کھڑی ہو۔ جو حق ہے بلوچستان کے عوام کا کہ ان کے نمائندے اختر مینگل صاحب ہوں، مہرنگ بلوچ ہوں یا اور کوئی ہو، کہ وہ سیاست کریں، اپنی آواز بلند کریں، بے خوف و خطر اپنی آواز بلند کریں، اس حق کو ہمیں ماننا ہوگا۔ یہ حملے کسی کو چپ نہیں کرا سکیں گے۔ پاکستان کی عوام، وہ کسی بھی خطے کی عوام ہو، وہ بلوچستان کی ہو، پنجاب کی ہو، سندھ، خیبر پختونخوا، کشمیر یا گلگت بلتستان کی، وہ اب خاموش ہونے والی نہیں ہے، وہ ڈرنے والی نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ہم شہداء کے لیے فاتحہ پڑھ لیں اور پھر مزید گفتگو کریں گے۔ اس وقت ملک سیلاب کی صورت سے، آفت سے بلکہ دوچار ہے۔ میں خود مختلف علاقوں میں گیا ہوں، سیالکوٹ گیا ہوں، سنبریال گیا ہوں، قصور کے علاقے، اور کل میں مزید پنجاب کے مختلف علاقوں میں جاؤں گا۔ ہماری ٹیمیں خیبر پختونخوا میں سرگرم عمل ہیں، سندھ کے حالات پہ ہماری نظر ہے۔ تو ایک آفت ہے جو اس ملک پر ٹوٹی ہے، لیکن یاد رکھیے 2022 میں بھی ایک بڑا سیلاب آیا تھا، اور یہی حکومت PDM-1 اس وقت مسلط تھی ہم پر۔ یہ کشکول پکڑ کر آپ کو یاد ہوگا جنیوا گئے تھے، وہاں دعوے کیے گئے تھے 11 بلین ڈالر آ رہے ہیں۔ کیا ہوا ان 11 بلین ڈالرز کا؟ کیا حفظ ما تقدم کے اقدامات اٹھائے گئے؟ کس بند کو مضبوط کیا گیا؟ ہم جہاں گئے ہم نے ایک ہی کہانی سنی لوگوں سے کہ بند کمزور تھے، لوگ چیختے رہے، پکارتے رہے، کئی دنوں سے نظر آ رہا تھا کہ ریلا آ رہا ہے، بند کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، یہ نہیں کیا گیا۔ صرف ٹک ٹاک کی خاطر دورے کیے گئے، تصویریں کھنچوائی گئیں۔ کل جب میں قصور گیا، وہاں گنڈا سنگھ کے علاقے میں ایک جگہ ایک پوسٹ پہ، تلوار پوسٹ پہ، ہر حکومتی نمائندہ جو ہے ادھر آ کے تصویریں کھنچا رہا ہے، جبکہ پورا علاقہ، سینکڑوں میل پہ محیط علاقہ، لاکھوں ایکڑ پر محیط علاقہ زیر آب ہے۔ ہم وہاں گئے، لوگ اپنے مویشی لے کر سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں، بے یار و مددگار، کھلے آسمان کے نیچے۔ انسانوں کو تو پھر کوئی کھانا دے جاتا ہے ہمدردی سے، لیکن جو مویشیوں کی صورتحال ہے وہ انتہائی کربناک ہے، اور یہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، ہماری زرعی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس وقت مویشیوں کی دیکھ بھال کوئی بھی نہیں کر رہا۔ تو یہ ایک اتنی خوفناک صورتحال ہے جس سے ہم دوچار ہیں، اور یہ ایک بے حس حکومت، ایک فسطائیت زدہ حکومت کہیں اور دیکھ رہی ہے۔ کہیں دورے ہو رہے ہیں میڈز کے ساتھ، جاپان اور فار ایسٹ کے دورے ہو رہے ہیں، کہیں اور مری میں پلان بن رہے ہیں، کوئی لنڈن پلان ہے، کوئی مری پلان ہے، جن کی بات میرے دیگر دوست کریں گے۔ لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ ملک کس جانب بڑھ رہا ہے۔ دیکھیے، جو اس وقت معیشت کی صورتحال ہے وہ کھل کر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ پچھلے سال زرعی شعبے کو 2 کھرب روپے کا نقصان ہوا ہے، اور اس لیے ہوا ہے کہ گندم کی قیمت اور دیگر اجناس کی قیمت حکومت نے مقرر نہیں کی، پیسہ اور چیزوں پر خرچ کیا گیا۔ ہمیں کہا گیا کہ معیشت سنبھل گئی ہے، لیکن کسان کو کچل دیا گیا۔ آج یہ صورت ہے کہ ملک میں گندم کی کمی ہے، گندم کی قیمت بڑھنا شروع ہو گئی ہے، روٹی کی قیمت بڑھ رہی ہے، منجی کی فصل تباہ ہو گئی ہے۔ آپ دیکھیں گے اگلے چند ہفتوں میں، مہینوں میں ایک زبردست افراط زر زرعی اجناس کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا۔ ابھی کل پرسوں جو ہمارے سامنے اعداد آئے ہیں، ان کے مطابق ہمارا جو بین الاقوامی تجارت کا خسارہ ہے پچھلے 1 سال میں وہ 30% بڑھ گیا ہے۔ ہماری برآمدات میں کمی آئی ہے، ہماری درآمدات جو ہیں وہ بڑھی ہیں۔ اس وقت ڈالر مارکیٹ سے ناپید ہے، اس کو مصنوعی طور پہ خرید کے ذخیرہ کیا گیا ہے، لیکن جس دن ڈالر ٹریڈ ہوگا، اس میں خرید و فروخت شروع ہوگی، تو آپ دیکھیں گے کہ جو مصنوعی قیمت
डॉलर की कायम की गई है 284-85 रुपए, वो कहाँ जाएगी? वो 300 से ऊपर जाएगी। उससे अफरात ज़र का एक और दौर है शुरू होगा। तो एक पूरा मसनूई निज़ाम जो 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया गया था, अब सिस्कियाँ ले रहा है। आप देखेंगे कि ये निज़ाम जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है, जो जिसने वोट की लूट पर एक 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 हुयूले को खड़ा किया है, ये अब गिरने को है। तो हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, हम कौम के सामने हाजिर हुए हैं। हम मंसूबा साजों को कहते हैं, होश के नाखुन लो, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलो, सच को अपनाओ, जो हकीकत है उसको समझो, उसको मानो। हमारे सामने कल 2 खतूत आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतहाई जलीलुल कदर जज साहिबान के। ये खतूत एक दास्तान बयान करते हैं कि इस वक्त मुल्क में अदलिया की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज कर दिया गया है, किस तरह 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमला हुआ है अदलिया पर, उसने इस मुल्क से अदल का तसव्वुर खत्म कर दिया है, इंसाफ का तसव्वुर खत्म कर दिया है, एक आज़ाद अदलिया का तसव्वुर खत्म कर दिया है। तो ये तमाम तसव्वुरात तो हमारी सरिश्त में बसते हैं। देखिए, इमाम अबू हनीफा ने क्यों चीफ जस्टिस बनना कबूल नहीं किया था, काजी उल कज़ा खलीफा बनाना चाहता था? क्योंकि उनको खौफ था, उनको ये शुबा था कि ये शख्स मुझसे अपनी मर्जी के फैसले कराएगा। उन्होंने उस ओहदे को ठुकरा दिया। इमाम हम्बल फिक्री तौर पे अपने अपने नजरिए पर खड़े रहे, काजी नहीं बने, कोड़े खाए, खलीफा की जेल में गए। तो ये है हमारी रिवायत आज़ाद अदलिया की, आज़ाद मंश जजों की। हमारी रिवायत में शामिल है जमहूरियत। पाकिस्तान हमने एक जमहूरी तहरीक के जरिए हासिल किया। कायद आज़म की पूरी जिंदगी जमहूरियत के लिए गुजरी, जमहूरियत की उन्होंने बात की, हर इदारे को उन्होंने कहा कि तुम जमहूरियत और जमहूरी इदारों के ताबे होगे। आज अगर कोई ये समझता है कि पाकिस्तान को सीसी का मिस्र बना दिया जाएगा, या कोई और मुल्क जहां कहते हैं जमहूरियत नहीं और माशी तरक्की हुई है, तो पाकिस्तान में भी हम जमहूरियत को दफन करेंगे और माशी तरक्की हासिल करेंगे, तो ये खाम ख्याली है। डिक्टेटर माशी तरक्की की जमानत नहीं हुआ करता। कितने ईदी अमीन हमने देखे जो अपने मुल्कों को तबाह करके चले गए, उनकी अक़वाम आज उनका नाम लेने से शर्मिंदा है। पूरा अफ्रीका, लातीनी अमरीका और हमारा अपना मुल्क इसकी मिसाल है। हर फौजी दौर को आप देखिए, बुलंद बांग दावे किए गए कि बस ये डंडे की जरूरत थी इस कौम को, अब डंडा बरदार आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद क्या होता है? मुल्क दो लख्त हो जाता है। वो ज़िया का दौर हो, क्या होता है? जमहूरियत वापस आती है, उसको फिर मफलूज किया जाता है। वो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत हो या वो 1990 की दिहाई की हुकूमतें हों, हर हुकूमत पे हमला होता है। बिलाखिर पीटीआई की हुकूमत आती है, अवाम की तायद से हुकूमत आती है, उस पर भी हमला किया जाता है। और आज ये कोशिश है कि इस मुल्क में जमहूरियत का नाम लेने वाले ना रहे। घरों पे हमले हैं, चादर चार दीवारी पामाल है, सहाफ़ियों पर हमले हैं, आज़ाद सहाफ़त पर हमला है, लोगों को खौफजदा करने की कोशिश है, लेकिन ये सब नाकाम हो रहा है। ये कौम आगे बढ़ रही है, ये कौम जमहूरियत की तरफ बढ़ रही है। जिस झूठ को हम पे मुसल्लत किया गया है वो आज हम सब के सामने जाहिर है। तो मैं आपके जरिए फिर एक दफा कौम से कहता हूं कि हम आपके साथ खड़े हैं। इमरान खान जेल में आपके लिए बैठा है, वो आपके साथ खड़ा है, आपका दर्द लिए वो जेल में बैठा है। हम एक ऐसा माशरा चाहते हैं जहां मईशत इंसान दोस्त हो, गरीब दोस्त हो, वो सिर्फ उमरा के लिए ना हो, सिर्फ वो पॉलिसियां ना बने जिससे इस सेठ और उस सेठ को फायदा हो, वो पॉलिसियां हों जो अवाम दोस्त हों, जो गंदम की कीमत मुकर्रर करें जिससे छोटा किसान खुशहाल हो, जो पानी फराहम करें जहाँ पानी की जरूरत है। आज सिंध में एक खौफ का राज है। सिंध में अगर आप खिलाफ बोलते हैं उसके जो वहां बरसर इक़्तिदार है तो आपका पानी बंद कर दिया जाता है। सिंध का मैं एक तफसीली दौरा करके आया हूँ, हर जगह यही बात सुनी कि यहाँ पे सियासत पानी के बलबूते पर होती है। तो हमने इस मुल्क को अगर आज़ाद करना है इन ज़मीनी खुदाओं से, तो हमें जमहूरियत के साथ खड़ा होना होगा, हमें आज़ादी इजहार का साथ देना होगा, हमें अपने वोट की इज्जत कराना होगी, हमें वो मईशत चाहिए जो इंसान दोस्त है, जो गरीब दोस्त है। तो सब दोस्त बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अब अल्लामा नासिर साहब से गुजारिश करूंगा कि आप फरमाइए। सब जानते हैं कि पाकिस्तान 71 में टूट गया था, जो 47 में बना था, और ये मौजूदा पाकिस्तान 72 में वजूद में आया। और फिर इस बिखरे हुए पाकिस्तान को इकट्ठा करने के लिए आइन बनाया गया ताकि सारे सूबे बिलाखिर इंसानी माशरे, जब लोग इकट्ठा रहते हैं, मुख्तलिफ इकाइयाँ इकट्ठी हो जाती हैं, तो किसी ज़ाब्ते और कानून के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं। अगर कोई कानून और ज़ाब्ता ना हो तो इकट्ठी ज़िंदगी नहीं हो सकती। एक चीज़ अपनी जगह पर रह सकती है उस वक्त जब कानून हो, तो
ورنہ ہر جماعت ہو جاتی، جنگل بن جاتا ہے. تو اکٹھے رہنے کے لیے آئین بن گیا 1973 کا آئین، ایک ڈاکومنٹ بن گیا، سوشل کنٹریکٹ بن گیا، جس کے تحت پاکستان کے سارے صوبے اور ساری اکائیاں انہوں نے فیصلہ کیا اکٹھے رہیں گے، اور ان کے جو ریپرزینٹیٹیو تھے انہوں نے آئین بنایا اور پاکستان کے عوام نے اس کو قبول کر لیا. آئین وہ بنیادی ڈاکومنٹ ہے جو ہم کو اکٹھا رکھتا ہے. پھر اس کی روشنی میں قانون سازیاں ہوتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، پارلیمنٹ بنتی ہے، ادارے بنتے ہیں، صوبائی سیٹ اپ بنتے ہیں، اسی آئین کی روشنی میں بنتے ہیں، اور قانون سازی ہوتی ہے صوبائی سطح پر، مرکزی سطح پر، اور قانون محترم ہوتا ہے. جن معاشروں میں قانون اپنی حرمت کھو بیٹھتا ہے وہ معاشرے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. قانون کے نفاذ کے بغیر عدل کا نفاذ ناممکن ہے، لوگوں کو ان کے حقوق دلوانا ناممکن ہے. اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اس وقت سیلاب آیا ہوا ہے جو تباہی مچا رہا ہے، طوفان ہے اس وقت پانی کی شکل میں جو تباہی مچا رہا ہے. اس سے پہلے آئین شکنی کا طوفان آیا، لا قانونیت کا طوفان آیا، عوام کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کا طوفان آیا. 8 فروری کو عوام نے جو فیصلہ کیا تھا اس کو اس لا قانونیت اور آئین شکنی کے طوفان کے ذریعے بدلنے کی کوشش کی گئی اور ملک تباہی و بربادی کے حوالے کر دیا گیا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ آئین شکنی کر کے یا آئین کی روح ختم کر کے، جو آئین بنایا تھا ہمارے اسلام نے اس کی روح ختم کر کے اور اس کو ایک بالکل ایک پیرالائز قسم کا آئین بنا دیں اور پھر اپنی مرضی کے قوانین بنائیں، اور وہ قوانین جو دراصل قانون کی روح کے خلاف ہیں، جو فلسفہ قانون سازی کا اس کے خلاف ہے، تو اس نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ اب لوگ تباہ و برباد ہو جائے گا، ادارے ریلیونٹ ہو جائیں گے. اب پنجاب میں کوئی ادارہ ہے؟ سیلاب آیا ہوا ہے، ہر طرف ایسا ہی ہے. تو میرے خیال میں اگر ہم نے اکٹھا رہنا ہے تو ہمیں آئین کی طرف واپس جانا پڑے گا، رول آف لا کی طرف واپس جانا پڑے گا، اور پاکستان میں وہ حکومت قائم ہوگی جس کو عوام منتخب کریں گے، اور ایسی حکومت ہوگی جو عوام میں سے جب آئے گی تو عوام کے حق کا خیال رکھے گی. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جب سیلاب آتا ہے لوگ فوت ہو رہے ہیں، تباہی بربادی ہو رہی ہے، گھر اجڑ رہے ہیں، انسان ایسے نہیں جاتا جیسے کسی شادی میں انسان جا رہا ہو. انسان جاتا ہے کہ غم کی حالت میں، پتہ چلتا ہے کہ غمگین ہے نا. جشن منانے جا رہے ہیں آپ ان علاقوں کے اندر، یہ جشن کی جگہ ہے جہاں لوگوں کی آرزو اور ارمان اس پانی بہا کے لے گیا ہے، تباہی بربادی پھیلا گیا، ان کا سب کچھ لوٹ کے لے گیا ہے، تباہ کر کے چلا گیا ہے. اس لیے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، اور آرزویں ان کی ایسی ہیں کہ ہزاروں خواہشیں ایسی غیر خواہش میں دم نکلے. پہلے بڑے بڑے آمر آئے تھے، انہوں نے بڑے طولانی اقتدار کے خواب دیکھے تھے، لیکن وہ خواب شرمندہ تعبیر نہ ہو سکے. موجودہ حکمران جو پیرالائزڈ ہیں اور ان کے جو پیچھے فورسز ہیں جو ان کو لے کے آئے ہیں، جو کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ سیاست وہی کر رہے ہیں، بدترین سیاست، قانون شکنی کی سیاست، آئین شکنی کی سیاست وہی کر رہے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں. اس لیے ہمیں پاکستان کو، یہ ہمارا وطن ہے. کوئٹہ میں جو ہوا کل، آپ دیکھ لیں گے پرامن سیاسی جدوجہد کو بموں کا خطرہ ہے، دھماکوں کا خطرہ ہے، جیل جانے میں کا خطرہ ہے، لوگ جیلوں میں پھینک دینا، ان پر غیر ضروری ایف آئی آریں اور ناجائز ایف آئی آریں کاٹنا، پریشرائز کرنا، ہراس کرنا، کوئی بولے نہیں. آخری بات کرتا ہوں، جب ملک کے اندر یہ صورتحال ہو جاتی ہے تو کوئی بھی ملک اپنی سافٹ پاور کھو بیٹھتا ہے. سافٹ پاور ہی ایک ملک کی بنیادی طاقت ہوتی ہے. ہارڈ پاور، گولی کے ساتھ، ٹینک کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ آپ زیر نہیں چل سکتے. سافٹ پاور آپ کو دلوں میں لے جاتی ہے، آپ کی طاقت کو بڑھاتی ہے، دنیا میں آپ کا امیج بہتر کرتی ہے، آپ کو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ پر اعتبار کرتے ہیں. اس ملک کے اندر اس کی سافٹ پاور مر چکی ہے. جوزف نائے کی کتاب پڑھنے والی ہے، مر چکی ہے ہی نہیں ہے. الٹیمیٹلی نیشنل پاور بھی نہیں رہی ہے، ٹوٹ توڑ پڑ کے رکھ دیا آپ نے سوسائٹی اور معاشرے کو. اس لیے ضروری ہے کہ ہم آئین کی طرف لوٹیں، پاکستان کی خاطر، پاکستان کے عوام کی خاطر، اپنے فیوچر اور مستقبل کی خاطر، اور خدا کی خاطر، قانون کی خاطر، آئین کی خاطر ہمیں واپس آنا پڑے گا. اگر نہیں آئیں گے ایک وقت آئے گا جب آپ غلط راستوں پہ چلتے ہیں نا، آگے کھائی میں گرتے ہیں. انہوں نے گرنا ہے کھائی میں. کہاں ہے مشرف؟ کہاں ہے وہ عامر جن کی کتنی آواز ایسے بولتے تھے جیسے خدا ہے زمین پر؟ یہ آج کے خدا بھی دیکھ رہا نشان عبرت بنیں گے. یہ اللہ کا قانون ہے، ظالموں کا انجام برا ہوتا ہے. یہ خدا نے قرآن نے کہا، اور اللہ سے انتقام لیتے ہیں. اللہ عزیز انتقام. انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پاکستان کے عوام ہی جیتیں گے، مظلوم ہی جیتیں گے، محروم ہی جیتیں گے، اور یہ ظالم اور فساد پھیلانے والے، کرپشن کرنے والے ضرور ہاریں گے انشاءاللہ.
امید ہے، نا امید کبھی ہم نہیں ہوں گے. شکریہ. جناب اسد کیسر صاحب. مذمت بھی کی جو بلوچستان میں ہوا ہے کل مینگل صاحب کے جلسے پہ، ہم سب جو ہے نا اس کی مذمت کرتے ہیں، اور یہ ایک جمہوری تحریک کو اس قسم کی دباؤ میں لانا، اس کو جو ہے نا اس کے خلاف اس قسم کی اونچی ہتھ کنڈے استعمال کرنا انتہائی قابل مذمت ہے. دیکھیں اس وقت پاکستان جو ہے نا ایک نیچرل ڈیزاسٹر سے گزر رہا ہے. ہمارے صوبے میں کلاؤڈ برس ہوئے، بنیر میں، سوات میں، باجوڑ میں، اور میرے اپنے ڈسٹرکٹ سوابی میں ہوئے. اور اس کے کیونکہ میں سوابی سے ہوں تو وہ تکلیف میں خود محسوس کر سکتا ہوں کہ ایک گھر کے 13 مطلب مرد اور خواتین اور بچے وہ شہید ہوئے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس گھر کی، اس فیملی کی، اس رشتہ داروں کی مطلب کیا زندگی رہی ہوگی. اور دوسرے پھر بنیر میں بھی انتہائی بڑے بڑے سانحات ہوئے کہ یکدم جو ہے نا مطلب کلاؤڈ برس سے جتنے بڑے بڑے چٹان آئے جس طرح ہوا. اور دوسرے پنجاب میں جو افسوسناک ہو رہا ہے اس وقت کہ پورا پنجاب جو ہے نا وہ پانی پانی ہے، اور حکومت مکمل طور پر ناکام ہے ریلیف کاموں میں، بلکہ اس میں شہرت زیادہ ہو رہی ہے. اور زیادہ تر یہ انسٹرکشن ہے کہ جب تک بی بی مریم کی فوٹو نہیں ہوگی تو کوئی ریلیف کام نہیں ہوگا، جس نے پورے پنجاب کی جو گورننس ہے اس کو ایکسپوز کر دیا ہے. عملاً جو ہے نا نہ لوگوں کو کھانا مل رہا ہے، نہ رہنے کے لیے ادھر کوئی ٹینٹ پراپر انتظام کیا گیا ہے، بس صرف اشتہار بازی ہے اور ڈرامہ بازی ہے. اور یہ جو دوسرا ہمیں مین میڈ ڈیزاسٹر کا سامنا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو پنجاب تو سیلاب سے متاثر ہے، یہاں بھی کچے کے ڈاکو کا، اور سندھ میں بھی کچے کے ڈاکو، لیکن ہمارے صوبے میں خیبر پختونخوا کے بارڈرز ایریا میں جو 40 سال سے جنگ جاری ہے اور اس کے اثرات جو ہے نا ہم بھگت رہے ہیں. ایک تو ہماری اکانومی کے اوپر جو اس کے اثرات ہوئے، کیونکہ جس کے پاس پیسہ ہے وہ کیوں کر جو ہے نا ادھر خیبر پختونخوا میں انویسٹمنٹ کرے گا، وہ پاکستان کی دوسری پنجاب جاتا ہے یا کراچی جاتا ہے یا ملک سے باہر جاتا ہے. اور دوسری طرف جو ہے نا وہاں جو ہمارا کلچر ہے اس نے بہت بڑا متاثر کیا. انہیں ایک کلاشن کوپ کلچر اور ڈرگ کا کلچر جو ہے نا اس جنگوں کی وجہ سے آیا، اور اس کی متبادل پہ کچھ نہیں دیا گیا، نہ ڈیولپمنٹ دی گئی. اور ابھی بھی جو ہمارے صوبے کے ساتھ رویہ رکھا جا رہا ہے کہ نہ اس کا نیٹ ہائڈر پروفٹ دیا جا رہا ہے، نہ اس کی جو NFC میں جو اس کا شیئر ہے، جو خیبر پختونخوا کا جو ڈیو شیئر ہے وہ بھی اس سے جو ہے نا انکاری ہے. اور خاص کر جب فاٹا مرج ہو گیا تو اس کے مطابق جو ہمارا شیئر بنتا ہے NFC میں وہ 14 سے بڑھ کے 19% بن گیا. لیکن وہ 19 تو چھوڑو، وہ 14% کے مطابق بھی نہیں دیا جا رہا. اور سرتاج عزیز جو کمیشن تھا اس میں یہ کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ 1000 بلین روپیز جو ہے نا وہ دیں گے 10 سال میں. ابھی تک وہ کمٹمنٹ بھی پوری نہیں ہو رہی ہے. اور ساتھ ہی بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ ہم ہر صوبہ اپنے شیئر کا 3% اور وفاق بھی 3% NFC کا پاٹا کی ڈیولپمنٹ میں خرچ کرے گا. وہ بھی نہیں ہو رہا. البتہ کیا ہو رہا ہے، وہاں نئے اثر سے آپریشن ہو رہے ہیں، اور وہ آپریشن جو کہ 21 آپریشن آلریڈی جو یہ ہمارے علاقے میں ہوئے ہیں، جو آپ میں سے ہمارے علاقے سے اس کو پتہ ہے. کبھی کہتے ہیں کہ دربشم، مطلب پشتوں میں انہوں نے مختلف جو ہے نا نام رکھے ہیں، چردبت تختے، اس قسم کے نام رکھے ہیں. اور وہ 21 آپریشنز کا رزلٹ یہ ہے کہ اس وقت جتنی بھی ملیٹنسی ہے وہ بڑی ہے، کم نہیں ہوئے. تو اس کی روٹ کازز پہ آپ کو غور کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ناکام ہے یہ پالیسی. اس لیے پارٹی PTI کا پالیسی یہ ہے کہ ہر صورت میں آپ جو بھی کریں، ایک تو آپ کی جو انٹیلیجنس ادارے اس کو مؤثر کرے، اس کو افیکٹو بنائے، اور ساتھ ساتھ جو اپنی بارڈر مینجمنٹ ہے اس کو بنائے، مؤثر بنائے. اور ساتھ جو ہے نا آپ اپنے نوجوانوں کے لیے امید دے، ہوپ دے، روزگار دے، اپرچونٹی دے. تو یہ 2 قسم کی ڈیزاسٹر ہے. آپ کے بلوچستان کے بارڈر پہ، خیبر پختونخوا کے بارڈر پہ یہ مین میڈ ڈیزاسٹر ہے، اور یہاں جو ہے نا نیچرل ڈیزاسٹر ہے. تو نمبر 1 ہمیں ہر صورت میں خاص کر ڈیمز کے لیے، اسمال ڈیمز کے لیے ایمرجنسی ڈکلیئر کرنی چاہیے. اور یہ تمام صوبے اور وفاق مل کے ایک پورا کمپریہنسو پلان بنائے، اور وہ پلان بنائے جو کہ کنسنسس سے ہو، وچول کنسنسس سے ہو،
اور ایک کمپریہنسو ایمرجنسی ڈکلیئر کیا جائے، کیونکہ یہ جو پنجاب کا سیلاب ہوا ہے یہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو انڈیا نے پانی چھوڑا ہے اور اس کی وجہ سے یہ راوی اور ادھر جو پانی گیا ہے، وہ جو لوگوں نے اپنے وہ بنائے ہیں سٹیز بنائے ہیں، غیر قانونی سوسائٹیز بنائے ہیں، اور اس کی وجہ سے آج لاہور بھی ڈوبا ہوا ہے، پورا پنجاب بھی ڈوبا ہوا ہے. تو ایک تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ایمرجنسی ڈکلیئر کی جائے ڈیمز کے لیے، اور دوسرا جو عمران خان جو ہمیشہ کہتا تھا کہ بلین ٹری سونامی، اور اس کے لیے جو عمران خان کا ایک ویژن بھی تھا، عمران خان کا ایک بہت بڑا گیپ بھی تھا کہ بلین ٹری سونامی کی طرف سے پوری پاکستان میں فارسٹیشن کے لیے، جنگلات کے لیے ایک بہت بڑے لیول پہ مہم چلائی جائے، اور بجٹ کا زیادہ تر حصہ، تاکہ ڈیفارسٹیشن جو ہو گئی ہے اس کی وجہ سے جو کلائمیٹ چینج پہ اثرات ہے وہ بھی ہمارے لیے قابل تشویش ہے. میں آخر میں ایک بات کروں گا، جو مری میں میٹنگ ہوئی اور کل رانا ثناء اللہ نے میرے خیال میں کنفرم بھی کر دیا ہے کہ ہاں مطلب یہ فیصلہ ہوا ہے. جو اپنے آپ کو بڑے کہتے ہیں، ہم تو اس کو بڑے نہیں کہتے کیونکہ وہ اس ملک میں ظلم اور فاشزم کی بنیاد ہے. انہوں نے فیصلہ کیا مری میں، کبھی لندن میں فیصلہ کرتے ہیں، کبھی مری میں فیصلہ کرتے ہیں کہ سسٹم چلے گا. بھائی کون سا سسٹم چلے گا؟ میں میاں صاحب سے پوچھتا ہوں، میاں صاحب یہ تم جو 3-4 سال پہلے یا 5 سال پہلے تو جو کمپین چلا رہا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، تو پوری قوم جاننا چاہتی ہے کہ کیا اس وقت کی قوم کو عزت ہے؟ آپ کے اندر اگر تھوڑی بھی اخلاقی ضرورت ہوتی تو آپ 8 فروری کو ریزائن کر لیتے. آپ کہتے کہ یہ مینڈیٹ میرا نہیں ہے. آپ کو خود اپنے حلقے میں شکست ہوئی ہے، اس کے باوجود جو ہے نا آپ ادھر بیٹھے ہیں اور ظلم اور جبر اور ڈنڈے کے زور سے آپ اپنی حکومت آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آئیں تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ مل کے بیٹھے سوچے کہ کیا یہ ملک اس ہائبرڈ نظام کی طرف چلے گا کہ یا اس ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلانا ہوگا. اس لیے ہم نے جب الائنس پہ بھی ایک اعلامیہ ہم نے میں اس میں یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ ہم قومی ایجنڈے پہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کے نظام کو کیسے چلائے، ملک کے ٹرانسپیرنٹ اور شفاف الیکشن کیسے ہوں گے، یہ ملک جو ہے نا آئین اور قانون کے مطابق چلے گا یا ملک جو ہے نا اس طرح یہ ہائبرڈ نظام سے چلے گا. اس لیے اگر ملک کی ترقی کرنی ہے، ملک میں امن لانا ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے ملک میں آئین اور قانون کی حکمرانی. ہم عمران خان جو اس وقت جیل میں ہے، وہ اس جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ضمیر کا قیدی ہے، کیونکہ اس کے خلاف جتنی بھی کیسز ہیں وہ کسی وقت بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں، وہ جیل سے باہر آئے گا، آپ کے سب کے نالج میں ہے، لیکن وہ اصول پہ کمپرومائز نہیں کر رہا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی اکانومی، ملک کی جو ہماری بیرونی سرحدات ہے، ملک کی جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، جو نیچرل ڈیزاسٹر ہے، اس سب کے لیے ہم قومی ایجنڈے میں بات کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن وہ صرف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ، کسی حکومت کے ساتھ نہیں، کیونکہ اس حکومت کو ہم لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے. یہ غیر قانونی اور عوام کی ول کے خلاف ہے. پاکستان تحریک انصاف اس ملک کا سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے تو وہ تحریک انصاف ہے. میرے خیال میں زبیر عمر صاحب وہ ٹویٹ دیکھی تو کوئی ایسی قابل اعتراض بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو اریسٹ کیا جاتا، اور یہ فیکٹس اینڈ فگرز آن ریکارڈ باتیں ہیں کہ اس وقت صرف اس سال کے جتنے مہینے گزرے ہیں، ان پچھلے 7 مہینوں میں جب سے پیکا کا قانون آیا ہے، ان 7 مہینوں میں 99 صحافی حضرات ان کو نوٹسز جا چکے ہیں پیکا قوانین کے تحت. تو یہ تو اس ملک میں فسطائیت کی حالت ہے، جبر کی حالت ہے. تو اس ماحول میں آپ، میں، سیاسی کارکن کس طرف دیکھ سکتے ہیں؟ کس طرف ہمیں دیکھنا چاہیے؟ امید رکھنی چاہیے کہ ہمیں کہیں سے کوئی انصاف ملے گا، وہ ہے عدلیہ کا ادارہ. اور انفارچونیٹلی کہ جہاں پر یہ حالات ہو جائیں کہ سپریم کورٹ کے ججز، ہائی کورٹ کے ججز باہر آ کر کہہ رہے ہوں کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے، تو وہاں پر آپ اور میں انصاف کے لیے پھر کہاں جائیں گے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جو گفتگو ہے وہ آپ سب حضرات نے سنی. انہوں نے کہا اس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے. کل جو خطوط سامنے آئے جسٹس بابر ستار صاحب کے اور جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اس میں انہوں نے کیا کہا کہ انڈیپینڈنٹ مائنڈڈ ججز کو سائیڈ لائن کیا جا رہا ہے.
عدلیہ آزاد نہیں ہے. تو جب اس ملک میں اس طرح کے حالات بن جائیں تو اس میں ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم کون سا دروازہ کھٹکھٹائیں. لیکن بہر طور اعتراض کرنا ہمارا کام ہے. ہم ان ایشوز کو لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے رکھتے رہیں گے. اور اسی ضمن میں اتحاد نے یہ ایک فیصلہ کیا ہے کہ آنے والے ہفتے میں ہم عدلیہ کی کارکردگی کے اوپر، خصوصاً لائرز موومنٹ کے بعد سے جو عدلیہ کی کارکردگی رہی اس ملک میں، افتخار چودھری صاحب سے لے کر یا آفریدی صاحب تک، اس کا یہ ٹائٹل ہوگا. اور ہم ایک عدلیہ کے اوپر ایک وائٹ پیپر اگلے ہفتے جاری کریں گے کہ جس کے اندر ایک آبجیکٹولی ہم عدلیہ کے جتنے چیف جسٹس صاحبان گزرے ان کے دور میں کس کس طریقے سے اس ملک میں آئین کی وائلیشنز ہوتی رہیں، اس ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی رہیں، پولیٹیکل پارٹیز کو دیوار کے ساتھ لگایا جاتا رہا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی، اور کس طرح ہر اس دور میں اس وقت کی جو عدلیہ تھی آج کی عدلیہ کے سمیت کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں کھیل کر ڈیلیور کرتی رہی. یہ ہم سارا اگلے ہفتے ایک وائٹ پیپر جاری کریں گے. اور اس کے علاوہ کل ہم ایک پٹیشن بھی فائل کریں گے. میں ذاتی حیثیت میں بھی پٹیشن فائل کروں گا سپریم کورٹ میں، اور وہ اس چیز کے متعلق ہوگی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر فیصلہ کیا گیا کہ 26ویں آئینی ترمیم، یہ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا اور جسٹس منیب صاحب کا خط سامنے آیا تو ہمیں حقیقت پتہ چلی، ورنہ تو یہ حقیقت کسی کو پتہ ہی نہیں تھی کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اندر ہوا کیا. میجورٹی نے وہاں پر فیصلہ کیا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا کیس پوری سپریم کورٹ سنے گی. جسٹس چیف جسٹس یا آفریدی صاحب مائنورٹی میں تھے، لیکن میجورٹی کا فیصلہ نہیں مانا گیا. رجسٹرار سپریم کورٹ نے وہ کیس فل کورٹ کے سامنے لگانے سے انکار کر دیا. تو جہاں پر اس ملک میں بنائے ہوئے قوانین کی خلاف ورزی خود عدلیہ کرے گی تو وہاں پر ہم کیا توقع رکھیں کہ اس ملک کے لوگوں کو وہ انصاف دے گی. لیکن ہم اعتراض کریں گے، ہمارا اعتراض باقی رہے گا. کل یہ پٹیشن بھی فائل کریں گے، اور وہاں پر اس پٹیشن میں جو ہم نے محرکات اختیار کیے کہ آج بھی وہ فیصلہ اپنی جگہ پر میجورٹی کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا، جسٹس منیب صاحب کا جو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا وہ میجورٹی کا فیصلہ تھا، اور ہم یہی چاہیں گے کہ کیس ان کے فیصلے کے مطابق فل کورٹ سپریم کورٹ میں سنا جائے. تو یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کے سامنے رکھنی تھیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس بابر ستار صاحب کو، جسٹس اعجاز اسحاق صاحب کو، کہ اس تاریکی کے دور میں انہوں نے کریج کا مظاہرہ کیا. اپنے خطوط میں انہوں نے وہ باتیں لکھی جو سیاستدان اور پولیٹیکل پارٹیز تو کب سے کرتے آ رہے ہیں. ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جسٹس اطہر مینیلا صاحب کو کہ جنہوں نے کھل کر اعتراف کیا اپنی غلطیوں کا، بتایا کہ اس ملک میں انصاف کی راہ میں کیا رکاوٹیں حائل ہیں. یہ بیکنز آف ہوپ ہے. ہم ان کے کریج کو، ان جج صاحبان کے، ان کی انٹیگریٹی کو ہم سلام پیش کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے اپنے خط میں کہا، جسٹس بابر ستار صاحب نے اپنے خط کے اندر ایک چیز لکھی، ایک جملہ انہوں نے لکھا کہ میں تمام جو جج صاحبان ہیں ان کے اندر ایک انیٹ کوالٹی ہے، وہ بھی انسان ہے، کہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ ہماری عدلیہ کے ساتھ، ادارے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ایک ڈیسنٹ بیہیویئر دکھائیں. آج ہمیں وہ دیکھنے میں نہیں آ رہا، لیکن وکلا تنظیموں سے بھی اپیل ہے کہ وہ بھی اس موقع پر آگے بڑھیں، ان خوددار ججوں کے ساتھ کھڑے ہوں. ہم پولیٹیکل پارٹیز کب سے یہ باتیں کرتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس گفتگو کو ہم مزید جاری رکھیں گے. آپ سب تمام احباب کا بہت بہت شکریہ. جی بتائیے. کیا آپ جنرل بھی سے ریٹائرڈ ہو کر سرخے بن جاتے ہیں ایک چوائس کے ساتھ بیٹھا ہوتا سے تو آگے کا سوال نہیں بنتا کہ جی ہم اپوزیشن میں آ گئے. میں جس پارٹی میں تھا وہ ہار گئی تو اپوزیشن میں آ گئی. میں نے اپنی چوائس سے پی ایم ایل این کو چھوڑا بیکاز انہوں نے جو غلط کام کیے، سپریم بالادستی کی جو جنگ تھی اس کو چھوڑ کے، ووٹ کی عزت کو چھوڑ کے، انہوں نے جب کمپرومائز کر کے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 1 2 3 4 10 ہر چیز میں انہوں نے پاکستان میں سارے ریکارڈ توڑ دیے. آئین بھی ختم ہو گیا، جوڈیشری بھی ختم ہو گئی،
इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी खत्म हो गया, तो कम से कम आप मेरे से तो सही As that targeting you as just ये देखें, आपके बड़ा जवाब बनता है वो यही है कि हमने अपनी तारीख से सीखना है। तारीख हम पे काबिज नहीं है, हम तारीख के गुलाम नहीं हैं, हर एक ने गलतियां की होंगी। आइए आज हम बैठकर फैसला करें, आप, मैं, हम सब, कि हमने किस चीज़ को रद्द करना है और हतमी तौर पर रद्द करना है। कौमों की तारीख में वो लम्हा आता है जब कौमें खड़ी हो जाती हैं, यक जुबान खड़ी हो जाती हैं कि हमें ये कबूल नहीं है। हम हर सतह पे शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, हमारा आइन इसका तकाजा करता है। कायद आज़म की पूरी ज़िंदगी, उनकी हर तकरीर आप उठा के देख लीजिए, वो जमहूरियत और शफाफ इलेक्शन के बारे में उनकी हर तकरीर ये कहती है कि वो इदारे जो मुंतखब शुदा नहीं है उन्होंने पार्लिमान की इताअत करनी है। इसलिए हमें इन चीज़ों को अब मानना होगा। 78 साल हमने मजाक किया है अपने आइन के साथ, अपने असलाफ के फरमुदात के साथ। अब हमें मानना होगा कि आगे अगर हमने बढ़ना है तो किसी एक डंडा बरदार के तहत हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम एक आज़ाद कौम है, आज़ाद मंश कौम है, तो हमें अपनी तमाम गलतियों को मानना होगा और उनको रद्द करना होगा और बहैसियत कौम आगे बढ़ना होगा। वो करूँ जी, देखिए ये आप जो बात कर रहे हैं ना, एक तो ये कि जो मुज़ाकरात की जो बात है वो वही है जो खान साहब ने खुद इंडोर्स किया है, और उसने जो किया है वो कोई इशू पे किया है कि हम बात करेंगे तो कोई एजेंडा होगा, कोई हुकूमत वगैरह नहीं होगा, ताकि इस मुल्क का निज़ाम जो इस वक्त चल रहा है, जिस तरह इस मुल्क के निज़ाम को चलाया जा रहा है, जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं और जो आप बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं है। पार्लिमानी पार्टी ने जो चीज़ को अप्रूव किया है, जो मिनिस्टर गौहर साहब ने अपने तमाम जो खान साहब से मुलाकात की डिटेल दिए उसको अप्रूव किया, नंबर 1। नंबर 2, इसको अप्रूव किया कि खान साहब ने जो कौमी एजेंडे के हवाले से जो अलायंस का एक इलामिया निकला था, क्या हमने इस बात पे तय किया था कि हम कौमी एजेंडे पे जो है ना बात करी दे रहे हैं, उसको अप्रूव किया है। और उस पर ये नहीं है कि कोई इख्तियार दिया गया कि हमें कोई स्पेशल लोगों को दिया जाए, उस पर बात हुई कि जो कौमी एजेंडा है इस पे जो ना हम बामानी मुज़ाकरात के तहफ़्फ़ुज़ आइन भी मुज़ाकरात करेगी तो पीटीआई उसका हिस्सा है ना, हम फैसला कर लेंगे कि पीटीआई की जानिब से कौन शामिल होंगे मुज़ाकराती अमल में। लेकिन अभी हमें ये होता नज़र नहीं आ रहा, अभी हम इससे बहुत दूर हैं। खान साहब बड़े वाज़ेह हैं कि इस वक्त जो है किसी ट्रक की बत्ती के पीछे हम नहीं चलेंगे। अगर कोई संजीदा है और खुलूस से मुज़ाकरात करना चाहता है आइन की बहाली के लिए, शफाफ इलेक्शन के लिए, इंसान की तकरीम के लिए, तो फिर हम बात करेंगे। हम किसी हुकूमती चोर दरवाजे के मुतलाशी नहीं हैं, हम उसूलों की बात करना चाहते हैं और इस मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं। ये बताइएगा, एक तो बाग डैम पे पीटीआई का बतौर जमात मौक़िफ़ वही है जो अभी मैंने अर्ज़ किया कि हम किसी ऐसे मंसूबे की हिमायत नहीं करेंगे जिससे जो हमारा विफाक है उस पर कोई दबाव पड़े, जिसको कोई एक इकाई नामंजूर करती हो। तो हमारा मौक़िफ़ यही है, और हम ये समझते हैं कि बहुत से छोटे रिजर्वायर हैं, स्मॉल डैम्स हैं जिनको बनाया जा सकता है, उन्हें सूबा सिंध में भी बनाया जा सकता है, दीगर सूबों में बनाया जा सकता है, जो पानी के बहाव को कंट्रोल कर सकते हैं। तो कालाबाग डैम ज़रूरी है नहीं ज़रूरी, उसके तकनीकी मामलात अब बहुत वक्त गुजर गया है, दुनिया आगे बढ़ गई है। जो बिजली के भी जो वसाइल हैं हमारे, वो सोलर से हम हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान दुनिया में शायद आज सर फहरिस्त है जहाँ सोलर पावर तेज़ी से बढ़ी है। तो बहुत से मामलात हैं जो पिछले 10-20 साल के मुकाबले में आज मुख्तलिफ हैं। तो तकनीकी सतह पे भी और सियासी और वफाकी सतह पे भी ये एक ऐसा मामला है जो इत्तफाक राय से तय होगा। पीटीआई हरगिज़ ये नहीं चाहेगी कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो जिससे एक इकाई खाइफ हो। जहाँ तक ये तहरीक है, ये नहीं है तहरीक, वो एक अमल होता है, वो एक सियासी एक्टिविटी है। तहरीक ये है जो हम कर रहे हैं, हम पाकिस्तान के अवाम से मुखातिब हैं, हम ज़मीर को झंझोड़ रहे हैं, हम शऊर को पुकार रहे हैं। ये सब तहरीक का हिस्सा है, ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं। इंडोनेशिया में कोई कह सकता था एक हफ्ता पहले कि वहाँ पार्लिमान के जो मेंबरान हैं अपने आप को तनख्वाहों का इजाफा देंगे और वो मुल्क फट पड़ेगा? एक लम्हे में ये हो गया। तो ये लम्हे आते हैं तो कौमों की तारीख में, आप खातिर जमा रखिए। जो इस वक्त जुल्म है, जो इस वक्त यहाँ झूठ का राज है, ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा। ये कौम ज़रूर उठेगी और ज़रूर इस तमाम अमल को ख़त्म करेगी। कोई 10 साला प्लान इस मुल्क में ना पहले कभी कारगर हुआ है ना आइंदा होगा। बहुत सौ ने 10 साला प्लान बनाए थे, वो मुल्क को कमज़ोर और टूटा हुआ छोड़ कर गए। देखिए, खान साहब का फैसला हतमी है कि हम इस मसनूई सिस्टम को क्यों इज्जत बख्शें, क्यों सहारा दें। इस सिस्टम में होने से हमने क्या हासिल किया है? इमरान खान से एक खुली मुलाकात नहीं है कि हम करा सकें इस सिस्टम के जरिए।
تو خان صاحب بالکل واضح ہیں کہ سسٹم میں رہنا صرف ایک جھوٹ کو تقویت دینا ہے. اطلاع ہے کہ اکثر نے کر دی ہیں، 2-4 لوگ ملک سے باہر ہیں وہ بھی کر دیں گے. بالکل ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی ایم این اے ہیں، جو حقیقی ایم پی اے ہیں، ان کو اسمبلی لگانا چاہیے، عوام کے بیچ کھڑے ہو کر عوام کی بات کرنی چاہیے. ان بند کمروں میں، کمیٹیوں میں ہم صرف ایک جھوٹ کے نظام کو سہارا دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. عمران خان صاحب کا اور یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے کہ ہم کسی ایسے آپریشن کے حامی نہیں ہیں جس سے عوام کو اپنے گھروں کو چھوڑنا پڑے، جس کو آپ انٹرنل ڈسپلیسمنٹ کہتے ہیں. انٹیلیجنس بیسڈ ٹارگیٹڈ عمل ہو سکتا ہے، جس کو یہ آپریشن کہتے ہیں، جس سے گاؤں کے گاؤں، علاقے کے علاقے جو ہیں ان کو خالی کرا دیا جاتا ہے، لوگوں کو بے گھر کر دیا جاتا ہے. ہم ہرگز اس کی حمایت نہیں کریں گے. اسد عمر صاحب مزید بات کریں، آپ مزید بات کریں. نہیں دیکھیں ٹارگیٹڈ، دیکھیں اگر دہشت گردی ہے، دہشت گرد کہیں چھپے ہوئے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کو کچھ نہ کہو. ہم کہہ رہے ہیں آپ ایک ٹارگیٹڈ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن تو ضرور کیجیے. آپریشن کا لفظ غلط ہے، وہ ایک کاؤنٹر ٹیررزم ایکشن ہوتا ہے. یہاں آپریشن سے جو تصور دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا جائے گا. اس کی ہم حمایت ہرگز نہیں کریں. سلمان صاحب ایک آخری سوال، اور یہ فخر ہے ہمیں اس بات پہ. دیکھیں جس طرح کی عدالت ہو، اس عدالت کے سامنے مقدمہ وہی جیتتا ہے جو سر جھکا کے آتا ہے، جو تاریکی کا حامی ہوتا ہے. ہم نے مقدمے جیتے، آپ کو یاد ہوگا فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہم نے مقدمہ جیتا. سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا یہ غیر آئینی ہے. ان کو 26ویں آئینی ترمیم لانی پڑی اس فیصلے کو رد کرنے کے لیے، ایک نئی عدالت قائم کرنی پڑی. ہائی کورٹوں سے انہوں نے ججوں کو اٹھایا، کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھایا. جو پہلے دن سپریم کورٹ میں آیا، اگلے دن اس کو کانسٹیٹیوشن بینچ میں بٹھایا، اپنی مرضی کا بینچ بنا کر اس فیصلے کو رد کیا. ہم نے جیتا مخصوص نشستوں کا مقدمہ، بالکل جیتا. پھر ان کو 26ویں آئینی ترمیم کی بیساکھی کا سہارا لینا پڑا اور ایک بینچ بنا کر اس کو رد کرنا پڑا. تو جو بھی مقدمہ سامنے آتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہوتا ہے. جو مقدمے یہ آئے 2 گواہان کی گواہی پر، ایک پولیس والا کہتا ہے چکری میں کرسی کے پیچھے چھپ گیا، ایک کہتا ہے زمان پارک میں میز کے نیچے دبک گیا. ان 2 گواہیوں کے اوپر پورا جو کانسپریسی کا یا سازش کا مقدمہ ہے 9 مئی کے حوالے سے صرف ان 2 گواہیوں پر کھڑا ہوا ہے. مذاکرہ خیز گواہیاں ہیں، ہر سطح پہ ان کو رد کیا گیا، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے یہ عدلیہ بھی ان گواہیوں کو مان نہیں سکے گی. آپ دوستوں سے ہے پیکا ایکٹ کے بعد آپ بالکل خاموش ہو گئے، آپ کی پہلی ختم ہو گئی، پیکا پڑ گئے. ظاہر سی بات ہے پاکستان کے مسائل کی جب ہم بات کرتے تو معیشت، پاکستان کے عوام جو سفر کر رہے ہیں اور اس فلڈز کے آنے کی وجہ سے جو اور سفر کریں گے اس کو تھوڑا سا کور کریں گے. لیکن اس سے پہلے چونکہ وزیر اعظم صاحب نے کل چین میں تقریر کی اور پوری دنیا کو یہ بتایا کہ جب سے انہوں نے پرائم منسٹر بنے، یعنی کہ اپریل 2022 سے پاکستان میں کرپشن ہی نہیں ہوئی ہے. ابھی اتنا بڑا جھوٹ انٹرنیشنل آڈینس کے بعد بولا، تو اس وجہ سے میں 2 صرف واقعات بتاؤں گا. ظاہر ہے ایک بہت بڑا تفصیل ہے کرپشن کی، اور وہ ان کے اپنے سورسز کے بتاؤں گا. اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان کی 2 رپورٹس ہیں. ایک انہوں نے ویٹ سکینڈل پر پارلیمنٹ میں سبمٹ کی، وزیر اعظم کو سبمٹ کی، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ 300 بلین روپے کے کرپشن ہوئی ہے. 300 بلین روپے کی، اور ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ کرپشن ہی کوئی نہیں ہوئی. میرا خیال ہے ان کو ڈکشنری کھول کے کرپشن کا کہ میننگ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کرپشن کہتے ہیں کتنے. کرپشن کہتے ہیں جو اشرافیہ کی، فیصلہ سازوں کی جیبوں میں جاتا ہے. اور اس کی سب سے بڑی ایگزامپل ایک اور جو بڑا سکینڈل ہے، شوگر سکینڈل، جس میں 300 بلین، اور یہ اگین اکاؤنٹنٹ جنرل آف پاکستان نے پارلیمنٹری کمیٹی میں جا کے بتایا کہ یہ جو ریسنٹ پرائس انکریزز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے 300 بلین روپے شوگر مل اونرز کی جیبوں میں گیا ہے. شوگر مل اونرز ہیں کون؟ سارے کے سارے وہ ہیں جو کہ فیصلہ سازی کرتے ہیں، جن کی حکومت ہے، جو وزیر اعظم کے بیٹے ہیں، خود جہانگیر ترین ہیں، چودھریز ہیں، آئی مین یو نیم اٹ، زرداریز ہیں، سارے کے سارے شوگر مل اونرز ہیں. 300 بلین اکاؤنٹنٹ جنرل نے کہہ دیا، اور وزیر اعظم صاحب نے ہڑپ کر دیا. ان کو پتہ ہی نہیں کہ 300 بلین گئے کہاں ہیں. اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ جب یہ شوگر سکینڈل سامنے آیا ہے کہ میں کنفرنٹ کروں گا شوگر مافیا کو. اس کو 2 مہینے ہو گئے اس بات کو، کوئی ایکشن نہیں لیا گیا.
تو جب آپ یہ باتیں کرتے ہیں نا کرپشن کی، ایک اور میں چونکہ یہ ریسنٹ واقعہ اور بڑا کنسرن ہے، آپ کو پتہ کہ آئی پی پیز کے حوالے سے جو پاکستان نے جو بوجھ اٹھایا ہے، صرف میں آپ کو بتا دوں کہ 8.4 ٹریلین روپیز 10 سال میں ہم نے کیپیسٹی پیمنٹس، یعنی کہ ہم نے یوز نہیں کی بجلی، خریدی نہیں بجلی، لیکن چونکہ ایگریمنٹ ایسا تھا تو 8.4 ٹریلین روپیز اوور 10 ایئرز ہم نے دیا. اب انہوں نے ای سی سی نے ایک اپروو کیا ہے پیٹرولیم پروڈکٹس کی شپمنٹ کے لیے 1 ٹن بن رہا ہے پائپ لائن، اس کا ٹھیکہ دیا ہے پہلی چیز بغیر بڈنگ کے. کون سا اصول کہتا ہے کہ بغیر بڈنگ کے ہونا چاہیے؟ جو پرائس آگے سے آ گئی، اب میں ان کمپنیز کا نام نہیں لینا چاہتا جو کمپنیز فورن کمپنیز بھی انوالوڈ ہیں، آپ نے بڈنگ کیوں نہیں کرائی ہے؟ بڈنگ کراتے تو پرائس آپ کو اچھی ملتی. کیا ایک ہی کمپنی تھی پوری دنیا میں جو کہ اس کو ٹھیکہ دینا تھا؟ دوسری بات، آپ نے اس کی ری پیمنٹ جو ڈالر بیسڈ کر دی ہیں. پھر وہی آئی پی پی والا پرابلم، آدھی سے زیادہ انویسٹمنٹ آپ کی روپیز میں ہے اور ریٹرن ڈالرز میں کمٹ کر رہے ہیں. یہ کون سی دنیا کا اصول ہوتا ہے؟ اور پھر کہہ رہے کرپشن نہیں ہے. یہ ای سی سی نے اپروو کر دیا، ابھی یہ کابینہ میں جانے والا ہے. اس وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی اچھا اس میں بھی وہ کلوز ہے جو کیپیسٹی پیمنٹ والا تھا کہ شپمنٹ ہو یا نہ ہو آپ کو پیمنٹ کرنی ہے. ابھی آپ ایک مشکل بحران سے نکلے نہیں ہیں، آپ ایک دوسرے مشکل بحران میں قومیں سیکھتی ہیں کہ بھائی ہم نے جو غلطی کی تھی. ابھی سب کوئی بھی اون نہیں کرتا آئی پی پی ایگریمنٹ کو کہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہمیں کرنی پڑی. اگین آئی ایم ریپیٹنگ 8.4 ٹریلین. یہاں آپ ایک اور آپ ایگریمنٹ کر لیا آپ نے، ای سی سی نے اپروو بھی کر دیا، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی اور کیبنٹ نے. اب میں اور چوتھا جو اگزامپل ہے، خود میرا خیال ہے خواجہ آصف کی اگر وہ فلور آف دی ہاؤس میں سن لیتے وزیر اعظم، کہ وہ خود اپنے سیالکوٹ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ کتنی کرپشن ہو رہی ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں، ہم نہیں کہہ رہے ہیں. تو وزیر اعظم صاحب کو یہ یاد دلانے کی ضرورت ہے دس از ون آف دا موسٹ کرپٹ. ہاں چونکہ آپ نے میڈیا کو اتنا کنٹرول کیا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ کرپشن کی کہانیاں اس طرح سے نہیں آتی جس طرح سے پہلے آتی تھی. دوسری چیز ہے فلڈز کے حوالے سے، میں اس میں نہیں جاؤں گا کہ فلڈز آئے، وہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم سب کو افسوس ہے. بٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یہ سارا کا سارا قصوروار نیچرل ریزنز کو دینا اور کلائمیٹ چینج کو دینا، یہ ظلم ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ. سلمان صاحب نے ایک ذکر کیا تھا کہ 2022 میں جب سیلاب آئے تھے، کیونکہ میں یہ شو کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے جس کی وجہ سے کروڑوں پاکستانی آج سفر کر رہے ہیں، کروڑوں عوام سفر کر رہے ہیں. 2022 میں آپ کا سیلاب آیا، میں پیچھے نہیں جا رہا، پچھلے ادوار میں 2022 کو لے لیتے ہیں. یو این سیکرٹری جنرل آئے یہاں، انہوں نے ایک کانفرنس ہولڈ کی باہر، انٹرنیشنل ڈونرز آئے، مختلف کنٹریز آئے، اے ڈی پی، یونائٹڈ نیشنز، ورلڈ بینک، دوسرے ادارے آئے. $11 بلین کی پلیجز ہوئی، $11 بلین کی. فائنانس منسٹر محمد اورنگزیب آج فرماتے ہیں کہ وہ جو پلیجز تھے وہ ہمیں اس لیے نہیں ملے کہ ہم نے بینکیبل پرپوزلز دیے ہی نہیں. کس کا قصور ہے؟ اگر آپ نے صرف اپنا کام کیا ہوتا، فیزیبلٹیز بنائی ہوتی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے ساتھ بیٹھ کے اور وہ سبمٹ کرتے، $11 بلین آپ کے پاس آتے 2022 میں، آپ انویسٹمنٹ کرتے، آپ گھر بناتے، آپ کے ناز کا سسٹم ٹھیک کرتے، آپ ارلی وارننگ سسٹم بناتے، آپ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سسٹم بناتے. آپ نے کچھ نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں آئے. صرف $3 بلین آئے تھے، وہ اس وجہ سے آئے تھے، وہ اے ڈی بی اور ورلڈ بینک کے تھے اسینشلی، اور تھوڑے سے کچھ اور آئے تھے. بٹ bulk of the money, close to $8 billion, never came to Pakistan. اب اس کا کون قصوروار ہے؟ شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، ساری کے سارے مسلم لیگ پیپلز پارٹی اس وقت بھی حکومت میں تھی. اس کے بعد سے آپ ایک دم سے اٹھے جب فلڈز آئے. اب فلڈز آئے، آپ تیاری کرتے ہیں. اب میں صرف پنجاب کی فلڈز کی صرف ذکر کر دوں، اور میں پالیٹکس نہیں کر رہا، یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ جاپان کیوں گئی تھی مریم نواز یا تھائی لینڈ کیوں گئی تھی. 26 اگست کو یہ آپ کے ریکارڈ میں اور آپ کے اخبارات میں 27 کی فرسٹ ہیڈ لائن تھی سب سے بڑی کہ پنجاب ڈوب گیا. مریم نواز 26 تاریخ تک جاپان میں تھی، 26 تاریخ تک. اس کا مطلب ہے کوئی ڈیزاسٹر سسٹم نہیں تھا، اس کا مطلب ہے کوئی ارلی وارننگ سسٹم نہیں تھا، یا اگر تھا تو پھر تو کویشچن، پھر تو اور بڑا پرابلم ہے کہ آپ کو واپس بھاگ کے آنا. بیوروکریٹس وہاں، چیف سیکرٹری وہاں بیٹھے تھے جاپان میں، سینئر منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں.
چیف منسٹر وہاں بیٹھی ہوئی ہیں, باقی سارے 4-5-6 منسٹرز اور بیٹھے ہوئے. میں اس میں نہیں جا رہا ہوں پالیٹکس میں کہ کون کون گیا تھا, جہاز کیوں بھر کے لے کے گئے تھے, وہ ایک الگ موضوع ہے. تو فیکٹ آف دا میٹر از آپ 27 کو لینڈ کرتی ہیں, 27 کے ڈان اور دوسرے اخبارات آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس میں کیا ہیڈ لائنز ہیں پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے. ویئر ڈز شی گو؟ شی گوز ٹو مری. کیوں؟ وہاں بڑوں کی بیٹھک ہونی ہے. کس لیے؟ کہ جی ہم نے کب تک رہنا, یہ نظام کو آگے لے کے چلنا ہے. ابھی آپ مجھے بتائیں کہ یہ سیریسنس ہے کہ آپ نظام کو اگلے 5 یا 10 سال آگے لے کے جانے کی بات کر رہے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے ذکر کیا, اور آپ کو اتنی ارجنسی نہیں ہے کہ آپ جائیں لاہور میں. بائی دا وے شی واز ٹو گو ٹو لاہور, ظاہر سی بات ہے لاہور کیپٹل ہے اور سچویشن بھی ہے. شی کیم ٹو جہاز اسلام آباد آیا تاکہ وہ رش کر کے جا سکے. ابھی اتنی کیجولنس ہے. میں نے آپ کو محمد اورنگزیب کا بیان بتا دیا $11 بلین کے حوالے سے. خواجہ آصف نے کل تقریر کی ہے فلور آف دا ہاؤس, اور انہوں نے کہا یہ غلط ہے کہ اگر ہم آسمانوں کو بلیم کریں یا کلائمیٹ چینج کو بلیم کریں یہ سیلابوں کی وجہ سے, ہمارا قصور ہے, ہم نے وہ ایسے کام کیے ہیں, ہم نے وہاں اجازت دی کالونیز بنانے کی, یہ خواجہ آصف نے کہا ہے, جہاں میں نہیں دینی چاہیے تھی. اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ شامل ہیں. مصدق ملک صاحب سینئر منسٹر کلائمیٹ چینج کے منسٹر, انہوں نے جیو نیوز کے سامنے یہ کہا کہ ہزاروں لوگوں کو ہم نے مروا دیا بیکاز ہم نے کچھ ہاؤسنگ کالونیز کو بچانا تھا, اشرافیہ کو بچانا تھا. یہ دس از ہز ورڈز ناٹ مائی ورڈ. تو آپ خود سوچیں, اب یہ جو سیلاب آ گئی, یہ تباہی ہوگی, اس کے اکنامک کانسیکوینسز کون برداشت کرے گا؟ پاکستان کے عوام, کروڑوں عوام برداشت کریں گے. پاکستان آلریڈی جو سچویشن میں غربت اس میں اضافہ ہوگا, آلریڈی 45% ہے جو پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تھی. اب یہ تقریباً اگلے 6 مہینے میں آپ دیکھیں گے یہ 50% تک پہنچ جائے گی. ان امپلائمنٹ جو 22% ہے پاکستان کی تاریخ کی ہائیسٹ ہے. ظاہر سی بات ہے جب آپ کی اکنامک سچویشن جو خراب ہوگی, مزید خراب ہوگی جو ابھی ہے, اس میں پھر آپ 22% سے پتہ نہیں 30% پہنچ جائے, 25% پہنچ جائے, بٹ کم ہونے کا کوئی چانس نہیں. آپ کی گروتھ جو پچھلے 3 سال سے 1.62 ایوریج کر رہی تھی وہ مزید خراب ہوگی. اگر یہ سب 4 سال کا ہے. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنا شور مچایا گیا, آج بھی چین بیٹھے ہوئے ہیں اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے. درجنوں ملکوں کا دورہ کیا پچھلے 3-3.5 سال میں. آپ مجھے $1 کا فرق بتا دیں کہ وہ کون سا لے کے آئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. $1 کا فرق بتا دیں, وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے. تو آپ نے کیا یہ میں نے آپ کو بتا دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنے اعداد و شمار ہیں جو ایک ذکر کیا تھا سلمان نے اس کا ٹریڈ ڈیفیسٹ کا, پاکستان کی معیشت چل کس پر رہی ہے؟ پہلے بھی میں نے کہا, ہمیشہ کہتا ہوں, پاکستان کو لونز مل جائیں, پاکستان کے دوست ممالک رول اوور کر دیں جو پیسے انہوں نے اسٹیٹ بینک میں رکھوائے تھے, اور پاکستان کے ورکرز جو ہیں وہ خون پسینے کی کمائی کر کے ریمیٹنس کے ذریعے یہاں پہ ایکسپورٹ تباہ حال ہے. ابھی نمبرز جو آئے ہیں جس کی وجہ سے ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھا ہے, $6 بلین صرف 2 مہینے میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو گیا. یعنی کہ الارمنگ انکریز ہے, یعنی کہ ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں اور امپورٹس $11 بلین 2 مہینے میں ہو گئی ہیں. تو اگر یہی ٹرینڈ رہے گا تو آپ سوچیں ہم وی آر بیک ٹو اسکوائر ون, جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, ٹریڈ ڈیفیسٹ بھی اوپر جائے گا, اور ظاہر ہے اس سے جو بھی مشکلات آتی ہیں اکانومی میں. سو بات یہ ہے کہ, اور میں ایک پانی کے حوالے سے سیریسنس بتا دوں حکومت پاکستان کی, یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں واٹر ایلوکیشن 45% پچھلے سال کے مقابلے میں کم کی گئی ہے. ابھی آپ کو پوچھیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کلائمیٹ چینج, آپ کہتے ہیں واٹر ریسورسز, آپ کہتے ہیں کہ جی ہم نے اس شعبے کو ترجیح دینی ہے, اور آپ نے 45% ایلوکیشن کم کر دی. کوئی لمٹ ہوتی ہے آپ کی ترجیحات. بڑھائی کہاں ہے؟ ایجوکیشن میں کم کیا, ہیلتھ میں کم کیا, واٹر ایلوکیشن میں کم کیا, ٹوٹل ملا کے 45%. بڑھائی کہاں ہے؟ وہ ایم این ایز کو اور سینیٹرز کو جو الیکشن ہی ہوئے ہوئے ان کو پیسے دینے تاکہ انفراسٹرکچر کے وہ کام کریں اور وہاں سے کرپشن میں اضافہ ہو. ابھی یہ آج کی صورتحال ہے. احسن اقبال صاحب از اے وٹنس ٹو آل آف دس, اور ان کے سامنے یہ ہو رہا ہے کیونکہ ان کے اوپر بھی پریشر ہے کہ آپ نے پیسے دینے کی, ہم نے کنٹینیوٹی رکھنی ہے, اور کنٹینیوٹی رکھنے کے لیے ہمیں ان کو پیسے دینے, اور جہاں سب سے زیادہ قوم کو ضرورت ہے ادھر آپ نے کاٹنے. سو اکانومی وائز پاکستان از گوئنگ ٹو گو انٹو انفلیشن کا ذکر کیا تھا ابھی سلمان نے. ظاہر سی بات ہے ابھی جو صورتحال ہے ایگریکلچر کے حوالے سے, پچھلے سال ایگریکلچر 5 میجر کراپس نیگیٹو میں تھی,
اب جتنی کراپس ہیں، رائس ہے، میز ہے، دوسری کراپس ہیں، وہ ساری بہ گئی ہیں. تو اب آپ کا ایک تو اس پر آئے گا، پریشر آئے گا کہ آپ کو یہ ساری چیزیں امپورٹ کرنی پڑیں گی اور آپ کا فورن ایکسچینج اس پر لگے گا. اور ڈالر کے حوالے سے میں صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، لیٹ مارکیٹ فنکشن انڈیپینڈنٹلی. یہ جو زبردستی کنٹرول کر کے رکھا ہوا ڈالر کو، اس کے ویسے ہی نتائج ہوں گے جیسے مشرف نے جب چھوڑا تھا، جیسے جب اسحاق ڈار نے چھوڑا تھا. کیونکہ آپ جب زبردستی کنٹرول کر کے رکھتے ہیں، مارکیٹ سے خرید کے اٹھا کے لے کے آتے ہیں، آپ کریک ڈاؤن کرتے ہیں، نارمل پروسیس رن نہیں کرنے دیتے، تو ایک تو آپ کی معیشت سفر کرتی ہے، آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ کو فورن ایکسچینج جب ایک دم سے کھلے گا، مارکیٹ فورسز جب کریں گی، تو پھر آپ کا 300 بھی جائے گا اور وہ جھٹکا آپ برداشت نہیں کر سکیں. بہت شکریہ جی، بڑی مہربانی. مصطفیٰ نواز